السلام علیکم میرے عزیزوں قاری میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افطاری سے پہلے میں واک کرتا ہوں، اور آج بڑا عجیب کام ہوا۔ میں لارنس گارڈن میں آیا تو یہاں ایک خاتون آتے جاتے لوگوں کو کھجوریں افطاری کے لیے دے رہی تھیں، اور وہ جو لوگ ان سے کھجوریں لیتے ہیں وہ جاتے ہوئے ان کو اس کے عوض کچھ دے جاتے ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے مجھے روکا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے اور آپ یہ کھجوریں لے لیں۔ تو میں نے کہا نہیں جی، میں تو گھر جا کے افطاری کروں گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں افتخار بھائی، ہم آپ کو سنتے بھی ہیں، ہم آپ کے فین بھی ہیں، اور آپ کو یہ کھجوریں ہر صورت لینی پڑیں گی۔ اور دوستو، چونکہ میں اس وقت واک کے لیے آتا ہوں تو میرے پاس گاڑی میں پیسے ہوتے ہیں، میری جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کھجوریں مجھے ملی ہیں افطاری سے پہلے، اور حالانکہ مجھے بالکل بھی ان کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر میں ایک بڑا ہی اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان لگتا ہے آپ کے گھروں کی طرح، لیکن دوستو مجھے آج یہ کھجوریں کتنی ہیں، 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 8 کھجوریں ہیں دوستو یہ، اور یہ 8 کھجوریں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ تصویر بنانی ہے، جلدی سے بنائیں، جلدی۔ یہ دیکھیں جی، تھینک یو، لو یو بردر، لو یو بردر۔ دوستو یہ 8 کھجوریں مجھے بڑی اچھی طرح یاد رہیں گی، اور میرا روزہ نہ ہوتا تو میں آج انہی کھجوروں سے روزہ افطار کروں گا۔ حالانکہ میرے گھر میں عجوا بھی ہے، مبروم بھی ہے، اور امبر کھجور بھی ہے، لیکن یہ کھجوریں مجھے محبت سے ایک میری بہن نے اور اس کی بیٹی نے دی ہیں، اور میں آج اس سے روزہ کھولوں گا۔ دوستو آج بلکہ میں سوچ رہا تھا ابھی واک کرتے ہوئے کہ آج کا کیا پیغام ہونا چاہیے، 11ویں روزے کا کیا پیغام ہونا چاہیے۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مجھے اس کھجور کے دینے سے ایک بات سمجھ آئی ہے جو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دوستو ہمیں پہلے دینا ہے پھر لینا ہے، اور جو دیتے نہیں ہیں ان کو پھر ملتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ ہمارا جو ملازم ہے وہ ایک پورے مہینے پہلے دیتا ہے ٹائم اور خدمت، پھر 1 مہینے کے بعد ہم اس کو 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ خوش ہو کے ہم زیادہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ کپڑے بھی بنا دیتے ہیں۔ گندم کے کھیت کو لے لیجئے، پہلے ہم دیتے ہیں اور اچھے بھلے دانے جا کے کھیت میں بکھیر دیتے ہیں، دیتے ہم اتنے سے ہیں، لیکن پھر جواب میں ہمیں ٹنوں گندم وہاں سے ملتی ہے۔ تو دینا پہلے ہے۔ زندگی میں جو جو چیز چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، پیار چاہیے، مرتبہ چاہیے، لوگوں میں بانٹ دیجئے۔ آپ جتنا بانٹیں گے یہ اتنا دگنا تگنا چوگنا 7000 گنا ہو کے واپس آئے گا۔ اور دوستو یہ بانٹنے اور لینے کا فلسفہ صرف نیکی میں اور اچھائی میں ہی نہیں ہے۔ آپ بڑے حیران یہ ہوں گے کہ اگر آپ نفرتیں بانٹیں گے نا، نفرتیں تقسیم کریں گے، تو یہ 700 گنا اور 7000 گنا ہو کے یہ پھر نفرتیں ہی واپس آتی ہیں۔ وہ میرا ایک شعر ہے کہ غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام، غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام، بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم۔ تو افتخار رفیع، اگر تم نے ببول کے کانٹے بوئے ہیں تو وہی کھانے پڑیں گے، اور اگر تم آم کھانے کا خواہاں ہو، آم کھانے کے خواہش مند ہو، تو پھر تمہیں آم بونا پڑے گا۔ دوستو میرے بچپن میں اپنے ابا جی کے ساتھ مزارات پر جایا کرتا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بابا فرید کے مزار پر ہم گئے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے ابا نے ایک سرا میں سلایا تھا، اور اکثر ہم جایا کرتے تھے۔ تو اسی ٹور کے دوران مجھے یاد ہے کہ ہم کہیں بہت دور نکل گئے تھے، بابا فرید کے مزار سے بہت دور کہیں، اور وہ شاید وہ علاقے کا نام تو نہیں یاد رہا مجھے، لیکن وہ جنگل کا کوئی نام تھا، کوئی ڈوڈلا جنگل ایسا کچھ نام تھا اس کا، اور وہاں سے کہیں ہندوستان کا بارڈر بھی
قریب تھا دوستو. وہاں پیاس کی جب باری آئی اور ہم ایک جگہ پہنچے تو وہاں ایک ہینڈ پمپ تھا اور اس ہینڈ پمپ کے ساتھ ایک مٹکی تھی, اور اس مٹکی کے بارے میں ہمارے ساتھ جو صاحب گئے تھے, ابا جی کے جو دوست بھی تھے, یا شاید وہیں بنے ہوں گے, مجھے یاد نہیں, میں بہت چھوٹا تھا, تو انہوں نے کہا جی میرے ابا جی جب اس کو گیڑنے لگے, کیونکہ میرے ابا بڑے طاقتور تھے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے, اب تو بہت کمزور ہو گئے, تو بہت ڈیل ڈال تھا ان کا. تو ابا جی جیسے اس کو گیڑنے میں کہا شاہ جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ, تو اس نے وہ مٹکی اٹھائی اور مٹکی اٹھا کے پانی سے بھری ہوئی وہ پہلے ڈال دی اس نے ہینڈ پمپ کے اندر, اوپر ہینڈ پمپ کو ایسے کر کے اس کے اندر ڈال دی ڈھکن کھول کے. اس کے بعد نے اس کو کسا, اس نے کہا جی اب ہینڈ پمپ ریڑیں. تو ابا جی نے جیسے اس کو اپنی طاقت کے ساتھ ریڑنا شروع کیا تو اسے پانی دینا شروع کر دیا. تو دوستو اس ہینڈ پمپ کے ساتھ پہلی دفعہ میرا اس دن دیکھنا ہوا تھا, مجھے اس کو دیکھا اور مجھے پتہ ہی چلا کہ یہ جاتے ہوئے مٹکی بھر کے جانی ہے, کیونکہ جب آپ کوئی بھی نیا بندہ آئے گا وہ پہلے اٹھائے گا, وہ مٹکی پہلے اس میں ڈالے گا, بوکی گیلی ہوگی تو ویکیوم بنائے گی. جو سائنس جو انجینئرنگ پڑھے ہوئے بچے وہ زیادہ جانتے ہوں گے, مجھے تو اتنا سمجھ آیا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا. تو پھر ہم نے بھی واپسی پر ابا جی نے مٹکی بھری اور اس کے پاس رکھ دی اور ہم وہاں سے چلے آئے. تو دوستو اس دنیا کے اندر ہم جب آتے ہیں تو ہمیں نعمتوں کی بھری ہوئی ایک مٹکی ملتی ہے جو ہم نے واپس ہینڈ پمپ میں ڈال دینی ہوتی ہے, اور پھر جب ریڑھتے ہیں تو اس میں سے نعمتوں کی محبتوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. اور جاتے ہوئے یہی جو کیا کہتے ہیں مٹکی ہے وہ بھر کے رکھ کے جانی, تاکہ جو اگلا آئے گا اس کو پرابلم نہ ہو. اگر وہ پانی بھرنا آپ بھول جائیں گے تو پہلے آپ کہیں دور دراز جائیں گے, وہاں سے ایک مٹکی پانی لائیں گے, اس میں ڈالیں گے, تب وہ ویکیوم بنائے گا, ریڑیں گے تو پانی آئے گا. تو دوستو اگر آپ نے اپنی زندگی کے ہینڈ پمپ کی بھری ہوئی مٹکی استعمال کی ہے تو خدارا اس محبت, اس پیار, اس راحت, اس آسائش کی مٹکی کو جاتے ہوئے بھر کے جائیے گا, تاکہ آپ کے بعد جو آئے وہ اس ہینڈ پمپ میں اس مٹکی کو پیار والے پانی کو ڈالے, محبت والے, اور ریڑھ کر پانی نکال لے. جان لگیا مٹکی بھر کے جانا. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.